بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور میں اپنے بلاگ میں آپ کو روزانہ پاکستان کے ٹاپ 3 انگریزی اخباروں کے اداریے پڑھ کر سناتی ہوں، اور آج ہم جلدی سے بڑھتے ہیں کہ کچھ خاص اداریے میں پک اینڈ چوز میرا اس طرح ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک اداریہ پچھلے دن چھپا ہو دی نیوز میں اور وہی ٹاپک اگلے دن ڈان میں چھپا ہو تو پھر میں اس کو اسکپ کرتی ہوں، اور جو ایشوز ہم نے کور نہ کیے ہوں اس کو پھر میں سلیکٹ کرتی ہوں تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں۔ بڑھتے ہیں ڈان نیوز کی جانب۔ ڈان نیوز بات کر رہا ہے افغان پروگریس کی، اور افغان پروگریس کس حوالے سے ہے وہ بات کر رہے ہیں پیس پروسیس کی۔ بدھ کے روز طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں نے جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیس پروسیس کے حوالے سے جو امن معاہدے کی بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ ستمبر سے جس میں زیادہ مومنٹم ہے، فروری میں یہ معاہدہ سائن ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ہوا تھا۔ اس حوالے سے پہلی مرتبہ افغان حکومت نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ حصہ بنیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو مزید چاہیں گے کہ مزید اس کو ایڈوانسمنٹ کی طرف بڑھایا جائے، یعنی اس کو تیز تر کیا جائے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک، جو کہ ایک مثبت منطقی انجام یقیناً ہونا چاہیے، اس تک لے کر جائیں گے۔ طالبان اور امریکنز نے، جیسے میں نے بتایا، کہ فروری میں پیس ڈیل سائن کی تھی، مگر یہ کلیئر نہیں تھا کہ اس کے ثمرات اس طرح سے افغان عوام تک پہنچیں گے یا نہیں، اور وجہ یہ تھی کہ افغان حکومت کے اندرونی جو کچھ لوگ تھے ان کی جانب سے اس میں خرابی کا کردار ادا کیا جا رہا تھا۔ کچھ عناصر نہیں چاہتے تھے، اور اس میں امراللہ صالح کا نام بہت باز گشت کے طور پر سنا جاتا تھا۔ اشرف غنی جو تھے وہ بھی اس کے اندر بہت ریلکٹنٹ نظر آتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکی فوج یہاں سے تب تک نہ نکلے جب تک ان کی حکومت کی گارنٹی نہ دی جائے۔ تو یہ کچھ عناصر تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل جو ہے یا امن معاہدہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ انٹرا افغان ڈائلاگ کی بات آپ نے بہت سنی ہوگی۔ پاکستان نے سر توڑ کوششیں کر کے تمام تر سٹیک ہولڈرز یا تمام تر فریقین جتنے بھی تھے، اس میں خواہ وہ سیاسی تھے، خواہ وہ طالبان سے تعلق رکھتے تھے، خواہ وہ عسکری تھے یا ان کے وار لارڈز تھے، ان سب کو ایک میز تک لانے میں پاکستان کا اہم کردار رہا ہے، اور اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ افغانستان جو ہے وہ افغانیوں کا ہو، افغان عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور کسی اور پر ریلائی نہ کریں۔ گو کہ معیشت کے لیے ان کو ریلائی کرنا پڑے گا کافی حد تک اپنے ہمسایوں پر اور امریکہ پر بھی، مگر ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہو، کسی بیرونی عنصر کی نہ ہو۔ اس حوالے سے اداریہ یہ کہتا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ ایک مثبت جو ڈائریکشن ہے اس میں تمام تر چیزیں جاری ہیں اور اچھے سائنز نظر آ رہے ہیں، پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں افغانستان میں۔ سینئر افغان لیڈر جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے خصوصی دعوت نامے پر، اور وہ بھی ایک کافی زہریلے آدمی پائے جاتے تھے پاکستان کے حوالے سے، مگر اب بھی ان کے رویے میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ پھر گلبدین حکمت یار آئے تھے، پھر پاکستانی ایمبیسیز جو تھیں وہ افغانستان میں مختلف لوگوں سے، حامد کرزئی سے ملتی رہی ہیں، اشرف غنی سے ملاقات، ابھی وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ اشرف غنی سے مل کر آئے ہیں، ایک اہم دورہ تھا ان کا افغانستان کا۔ تو یہ عمران خان کے دورہ افغانستان کے بعد یہ چیزیں ایک اچھا شگن جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ امن کے دشمنوں میں جہاں بھارت کا نام لیا جاتا ہے، افغان امن کے دشمنوں کو شکست ہوگی اور افغان عوام کی اور امن کی جیت ہوگی۔ یہاں پہ اداریہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان نے اتنی تباہی دیکھ رکھی ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو پیش رفت ہوتی ہے کسی بھی سیاسی عمل میں یا امن کے عمل میں، وہ بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دیر پا رہیں گی۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس معاہدے میں جہاں بہت کوشش کی، کیونکہ انہیں اپنی ٹروپس کو افغانستان سے واپس بلانا تھا، ان کو وہاں پہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو فارن پالیسی کا ایک سب سے بڑا کی فیکٹر تھا، یا کی ان کے گولز میں، وہ مقاصد میں تھا کہ انہوں نے مختلف ممالک سے جہاں ان کی فوج برسر پیکار ہے وہاں سے واپس بلانا ہے، کیونکہ ان کی عوام میں جب یہ لاشیں جاتی تھیں تو بہت زیادہ شور و غوغا برپا ہوتا تھا، اور عوام کی جانب سے پریشر تھا کہ اندیکھی انچاہی جنگ سے ہمارے نوجوانوں کو واپس بلایا جائے۔ تو یہ ان کا ایک سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ ان کی فوج کو افغانستان سے نکالا جائے، کیونکہ افغانستان اس سے پہلے سوویت یونین کے قبر ثابت ہو چکا ہے، امریکہ کو وہاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
آج وہ انہی طالبان کے ساتھ میز پر بیٹھا ہے جن کے خلاف وہ لڑنے 2001 میں نکلا تھا. تو دیکھا جائے تو مائک پومپیو کا بھی وزٹ پچھلے مہینے کا دوحہ کا دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زور لگایا. پاکستان کے ساتھ بھی 2 طرفہ 3 طرفہ 4 طرفہ جو ڈائلاگ ہیں پس پردہ وہ چل رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. کابل میں وہ کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی اور طالبان ان سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنے عرصے کی جنگ کے باوجود چاہے وہ خانہ جنگی تھی یا بیرونی عناصر کے ساتھ تھی اب ان کو امن کی جانب آنا پڑے گا. اب ان کو اپنی زمین کو بھی کسی اور کے استعمال میں نہیں دینا ہوگا. خاص طور پر یہاں پر انٹرنیشنل کی پلیئرز کی بات ہو رہی ہے جو گریٹ گیم کے لیے افغانستان کو استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے بڑے کلیئرلی واضح الفاظ میں واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں افغانستان کی زمین کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ یہاں کسی مذموم مقاصد کا حصہ بنیں گے, نہ اپنی خلاف اس زمین کو کسی مذموم مقصد کا حصہ بننے دیں گے. تو لہٰذا پاکستان کی جانب سے پالیسی کلیئر ہے. اب بھارت کو بھی اس میں سوچنا پڑے گا کہ وہ افغانستان کو مزید تختہ مشق نہ بنائے اور ان کے لوگوں کو وہاں پر وہ تمام تر حکومتی جو بینچز کہا جائے یا ان کو پاور کوریڈورز جو ہے افغانستان کے, بھارت کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. بھارت کو ان کے فیصلے انہیں کرنے دینے ہوں گے. ڈان کا اگلا اداریہ ہے یو اینز اپیل. ناظرین یہ بہت اہم خبر ہے آج کی. یونائٹڈ نیشن نے اپیل کی ہے پوری دنیا کے ممالک سے, خاص طور پہ امیر ممالک سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. انہیں کہا ہے کہ کووڈ کے بعد جو معیشتیں کمزور ممالک کی ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں تباہ ہوئیں ان کی مدد کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہے کہ 40% کے قریب جو تھی وہ غربت کا یا وہ لوگ جو محتاج تھے روزی رزق کمانے کے لیے لوگوں کی یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرے تھے 40% تک تھی. اور 235 ملین فریش ریکارڈز کے مطابق 235 ملین ہے ایسے لوگوں کی جو بالکل آپ کی مدد کے منتظر ہیں یا مستحقین میں جن کا نام آتا ہے. اور خاص طور پہ یہ صورتحال کووڈ کے بعد پیدا ہوئی ہے کیونکہ کووڈ نے 2-3 بیماریوں کو اور بھی سر اٹھانے کا موقع دیا ہے جس میں ایڈز, کینسر اور ہیپاٹائٹس سی سر فہرست ہے. کیونکہ کووڈ اور پولیو بھی کووڈ کی وجہ سے ہم نے ان بیماریوں پر توجہ دینا چھوڑ دی جو سائملٹینیسلی جن کو توجہ کی ضرورت تھی. مگر کووڈ کے فیکٹرز ایسے تھے کہ آپ حکومت کو اس میں بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے باقی امراض کی جانب کیوں توجہ نہیں دی. یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ ان کو $35 بلین جو ہیں وہ چاہیے اس وقت کسی بھی طرح جو انہوں نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے مد میں خرچ کرنے ہیں. اور یہ ونریبل جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جائے گی 2021 میں, خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک کی بات اگر کی جائے. وہ کہتے ہیں کہ 160 ملین لوگ 56 ملکوں میں ایسے ہیں کہ جن کو اس وقت فوری امداد کی ضرورت ہے. اور یہ تعداد ہر 45 میں سے ایک بندے کی تھی 2020 میں, مگر 2021 میں ہر 33 میں سے ایک بندے کو آپ کی فوری امداد کی ضرورت ہے. انڈیڈ اٹس اے گریٹ نمبر کہ جس کو فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے. یو این نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 3.3 ملین ایسے لوگ ہیں جو موسٹ ونریبل کی کیٹیگری میں آتی ہیں جن کو فوری اسسٹنس کی ضرورت ہے, مدد کی, ریلیف کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ لوگ تقریباً 3.3 ملین ہیں اور 10.5 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان 3.3 ملین کے ساتھ ملا کے $285.3 ملین کی سخت ضرورت ہے اس وقت, اور ان کو یہ ایمرجنسی ریلیف پہنچانے کی کسی بھی طرح ضرورت ہے. یہاں پہ ان لوگوں کی تعداد کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. پاکستان میں بھی اور ملکوں میں بھی یہ نمبر اتنا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان میں کووڈ کے ساتھ ساتھ لوکسٹ کی جو اٹیک کی آپ نے دیکھا ہوگا, ٹڈی دل کا جو حملہ تھا پاکستان میں وہ بھی سائملٹینیسلی کور کیا گیا. اور جہاں آپ دیکھیں کہ NCOC نے جہاں اپنا کام کووڈ میں کیا وہاں پہ NLCC جو تھی نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر, یہ پاک فوج کی جانب سے فوری طور پر وار فوٹنگز پر اس کو گورنمنٹ نے مل کر اس کو بنایا سینٹر کو. اور کووڈ میں پاکستان نے کووڈ میں ہوتے ہوئے لوکسٹ کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو اس وقت باقی ممالک میں نہیں ہے. مگر مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا کیوں پاکستان کے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. لوکسٹ ایک ایسا خطرہ تھا جس سے پاکستان کی زراعت کے یک جنبش قلم جس کو ہم ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے بالکل بیٹھ جانے کا خطرہ تھا. مگر پاکستان کے اوپر اللہ پاک نے بہت کرم کیا اور زراعت کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا اور فوج کا بر وقت اقدام اس کے اندر آیا
اور انہوں نے ایمرجنسی آپریشنز کر کے سب سے پہلے ٹڈی دل کے حملے کو، شدید حملے کو روکا۔ آگے چلتے ہیں، یہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹریبیون کا اداریہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ پر اتنا ہی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جب وزیر اعظم فارمر پرائم منسٹر نواز شریف جیسے لوگ، یا یہاں انہوں نے جنرل مشرف کا بھی نام لیا، کہ جب ایسے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو علاج کے بہانے اور پھر واپس نہیں آتے، اسحاق ڈار کا نام یہاں ہے، آصف علی زرداری کا نام ہے، تو ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے تو اس میں اس وقت کی موجودہ حکومتیں کس حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کی یہاں بات کر رہے اداریہ کہ وہ انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ کیس جو تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اس میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور جلد ہی، اور ان کے ناقابل ان کے میڈیکل بیل کا ذکر ہوتا ہے عدالت کے اس فیصلے میں کہ وہ میڈیکل بیل پر عدالت سے چھٹی لے کر گئے تھے 6 ہفتوں کی، مگر وہ واپس نہیں آئے، گو کہ ان کے وکلاء نے بہت اپنی طرف سے جاندار دلائل دینے کی کوشش کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر جب میاں نواز شریف اکثر گلیوں میں سڑکوں پر لندن کی شاپنگ کرتے پائے جاتے ہیں حسن حسین کے ساتھ، اور رولیکس کی گھڑیاں دیکھتے پائے جاتے ہیں، کافی پیتے پائے جاتے ہیں، تو جج اس معاملے میں اتنے خوش نہیں ہیں یا ان کی تسلی نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ جج ارشد ملک کی ویڈیو کو بتاتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں ان کا، تو یہاں پر جو میاں نواز شریف ہیں ان کی بھی ویڈیوز جو آتی ہیں، تصاویر آتی ہیں بالکل صحت مند حالت میں، تو وہ بھی ایک ایڈمیسیبل ثبوت ہے کورٹ آف لاء میں، کہ پھر وہ ویڈیو اگر صحیح ہے تو یہ ویڈیو بھی صحیح ہے، پھر میاں نواز شریف کو اب واپس لے کر آئیں۔ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے پروکلیم اوفینڈر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری جلا وطنی ہوگی ان کی خود ساختہ۔ یہ بہت انلائٹننگ سا وہ ہے پوائنٹ ہے اداریے کا کہ یہ ان کی دوسری فارن ایگزائل ہے جو کہ انہوں نے خود سے خود پر طاری کر لی ہے۔ سعودی عرب جب وہ گئے تھے 1999 میں، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس وقت کے سعودی آفیشلز کو آ کر وہ معاہدہ دکھانا پڑا تھا۔ یہاں پر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سیاستدان علاج کے نام پر چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے، اور یہاں پر اداریہ حکومت وقت کو بھی بلیم کر رہا ہے کہ اتنی بڑی اتنے سنگین الزامات، خاص طور پہ کرپشن کے الزامات، اربوں روپے کی کرپشن ہے، تو حکومت وقت کو چاہیے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چاہیے، انہوں نے ایک طنز و مزاح کے پیرائے میں شاید کہا ہے کہ اگر آپ کو اتنی بڑی کرپشن کو روکنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ملک میں ایک انتہائی اعلیٰ ترین درجے کا ہاسپٹل بنانا پڑے گا جہاں ان سب کے علاج ہو سکیں اور انہیں باہر نہ جانا پڑے۔ اس کے علاوہ تو مشکل لگتا ہے کہ آپ نواز شریف کو لا سکیں۔ یہ تھے آج کے اداریے، اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔